بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے شہری سے جو ایک ہیموفیلیا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری سے لڑتے ہوئے جو ہیموفیلیا کے مریض ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنا ڈالا جس میں ان مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیموفیلیا ایک موروثی بیماری ہے جس میں خون کے سفید خلیوں کی کمی ہوتی ہے انسان کے جسم میں، اور خون منجمد نہیں ہوتا، جس کے باعث انسان کے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا عذاب بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اس کو ہیموفیلیا کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جسم پہ چوٹ آ جاتی ہے، بعض اوقات اندرونی چوٹیں بھی آتی ہیں، بیرونی بھی آتی ہیں، تو اس صورت میں اگر خون کا بہاؤ زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ کو سب سے پہلے کب پتہ چلا، آپ کی فیملی کو کب پتہ چلا کہ آپ کو یہ بیماری ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک پیدائشی بیماری ہے، اور یہ پیدائش کے وقت جب لڑکوں کے ختنے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس بیماری کا پتہ چل جاتا ہے کہ خون نہیں رکتا۔ ٹریٹمنٹ کی طرف جب آئے، فیملی کو آپ کو پتہ چلا، پیرنٹس کو، تو سب سے پہلے کیا ٹریٹمنٹ آپ نے لی تھی؟ پہلے 12 سال تک تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل سکا۔ ٹریٹمنٹ تو کیا، ڈاکٹر بھی نہیں ملتا تھا، اور اس وجہ سے 12 سال کے بعد پھر ہمیں جو ہے نا ایک خون میں سے سفید خلیے علیحدہ کر کے لگائے جاتے تھے، جس سے ہمارا درد میں کمی ہو جاتی تھی، لیکن پیچیدگیاں دور نہیں ہوتی تھیں۔ کیا کیا مشکلات آپ کو برداشت کرنا پڑی اس بیماری کو لے کے؟ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی جس کے لیے ہم معذور ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑھنا لکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بیمار رہنا اور اسکول جانے سے ناغے ہونے، جس کی وجہ سے پڑھائی کا بہت حرج ہوتا تھا۔ جو ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے وہ کس حد تک جو ہے اپنی زندگی مشکل گزارتا ہے، کس طرح سے سروائیو کرتا ہے؟ اور آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا ڈسیبلٹی کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو وہ ایک معاشرے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی ڈسیبلٹی آ جاتی ہے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ اپنے بیٹے کو یہاں پر کب سے لا رہے ہیں؟ تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس کو جب آپ یہاں لے کر آئے تھے تب اس کی کیا کنڈیشن تھی؟ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس کی ایک ٹانگ خراب تھی، ایک بازو خراب تھا، یہ چل نہیں سکتا تھا، اور عمران بھائی نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل سے، یعنی کہ علاج کروایا، ٹکے لگے، فیکٹری ریٹ لگا، اب یہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، کافی چلتا ہے۔ اور اس فیکٹر کے بعد نا کافی ڈفرینس آیا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، تو کام میں بھی مطلب ٹھیک ہو رہا ہوں۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، روڈ کراس کر رہا تھا، بائک آ کے لگی، تب سے جو ہے نا اپاہج چکی زندگی گزارنے کی۔ میری 27 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم 3 بھائی ہیں۔ 3 بھائیوں کو ہیموفیلیا بچپن سے جو ہے نا ہمیں فیکٹریٹ کی ضرورت پڑتی، لیکن بچپن میں ہمیں ایسا کوئی وسیلہ نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ لگ بھگ اب ہمیں 14 ماہ ہو گئے ہیں، ہم ڈاکٹر عمران صاحب کے پاس آئے ہیں، تب سے جو ہے نا ہمیں فیکٹر کی تھوڑی سی سہولت مل رہی ہے۔ انہوں نے ہمارا سارا مطلب کہ چیک اپ وغیرہ جدھر بھی انہوں نے کروانا ہے، جو بھی کروانا ہے انہوں نے خود کروانا ہے۔ جب میں آیا تھا تب میں ویل چیئر پہ تھا، اب میں خود ان کے پاس چل کے آ رہا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا زندگی تندرستی دے، اور آگے بھی جو ہے نا سب کی مدد کریں۔ تو ایک پیشنٹ کو پراپر مہینے میں جو ایک میڈیسن دیتے ہیں آپ، جس میں آپ جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، وہ اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور کیا میڈیکیشن ہوتی ہے، یہ بتائیے گا۔ تقریباً 20,000 سے 50,000 روپے تک کا علاج دیا جاتا ہے ہمارے ادارے کی طرف سے، جس میں وہ ڈسیبل نہ ہو سکیں، اور یہ عام حالات میں ہے۔ اگر کوئی پیچیدگیاں ہوں تو پھر لاکھوں میں خرچہ چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسی چوٹ آ گئی ہے جس میں اس کو سرجری کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایسے بھی مریض آتے ہوں گے۔ جی بالکل۔ اس وقت پھر ہم، چونکہ یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے، ہم سب پیشنٹس، مریض، ان کے والدین مل کے پھر اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی آپریشن ہونا ہے یا کوئی بھی پیچیدگی ہے اس کے لیے ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ ہی اس بیماری میں مبتلا ہیں اور اس مرض سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو کب خیال آیا اور کتنے عرصے سے آپ نے اس NGO کا آغاز کیا ہوا ہے؟
جی مجھے NGO سٹارٹ کیے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں. جب میں 18 سال کا تھا تو ایسے حالات تھے کہ بس ایک دوسرے کی جو ہے نا ہم چہرے دیکھتے تھے اور بس یہی دیکھتے تھے کہ بس ہم نے ساری زندگی اس طرح معذوری کے ساتھ گزارنی ہے. لیکن جب ہمیں معلومات ملی کہ یورپ امریکہ میں ایک جدید طریقہ علاج شروع ہو چکا ہے تو میرا مقصد تھا کہ وہ علاج کو پاکستان کے مریضوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے لایا جا سکے. تو تب آپ نے یہ جو ہے آئیڈیا آپ کے دماغ میں آیا کہ میرے جیسے اور جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی جائے, ان کو جدید جو علاج ہے وہ مہیا کیا جائے. جی بالکل. آپ دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور جو لوگ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ ادارہ پورے پاکستان کے مریضوں کے لیے ہے اور کہیں بھی مریض کسی بھی حالت میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, ہم اس کی پوری مدد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے مخیر حضرات سے کہ وہ اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو علاج مہیا کرنے کے لیے ہماری ہر ممکن مدد کریں. یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے. ہاں, یہ مریضوں اور ان کے والدین نے مل کے بنایا ہوا ہے اور ہم سب جو ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے کام کرتے ہیں اور ہر بندہ اپنے حصے کا ٹائم دیتا ہے اور جو کچھ اس کے لیے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے بہتری کے لیے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. لوگ کیسے آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, دیکھنے والوں کو بتائیے, اور اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, کوئی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ جی بالکل, ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے ذریعے ہمارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ای میل, فون نمبر, کسی طریقے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فیس بک, واٹس ایپ اور میسنجر وغیرہ پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اور آن لائن بھی ڈونیشن دیا جا سکتا ہے اور مخیر حضرات دفتر میں آ کے وزٹ کر کے ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس بیماری پہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی پارٹیسپیشن نہیں نظر آ رہی اور اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں اور ایک اندازے کے مطابق 22 سے 25 ہزار ہیموفیلیا کے مریض اس بیماری میں مبتلا ہیں, پاکستان میں موجود ہیں اور جن کو سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ دوائی مل جائے, حکومت پورا سپورٹ کرے تو وہ ایک معاشرے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس بیماری کے مریض ذہنی لحاظ سے بہت ذہین ہوتے ہیں اور ذہنی لحاظ سے بہت آگے جا سکتے ہیں. جی ناظرین, عمران ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. اس بیماری کے متعلق انہوں نے بتایا, جس مقصد کے تحت انہوں نے بنایا یہ ادارہ وہ بھی ہمیں بتایا. امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت نالج ملا ہوگا, آپ کی اویئرنیس میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل کلک اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.